اللہ کا ذکر و اذکار کیا جائے، مصطفیٰ کی نعت خوانی ہو کہ ان کی بدولت بلائے مصیبتیں دور ہو جائے۔ اگر کوئی چیز ہو تو نام مصطفیٰ کے صدقے میں وہ چیز کوسوں دور بھاگ جائے۔ خیر، میں آپ کے چہروں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ کچھ دیر اصول کے مطابق آپ لوگ میری گفتگو سماعت کر لیجیے، اس سے پہلے مل کر ہم سب پھر محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا وسلام علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے کی بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں آپ کو کہ ہم تمامی خانقاہ قادریہ سے وابستہ ہیں۔ ہمارا تعلق اس خانقاہ سے ہے جس خانقاہ کا پیغام یہی ہے کہ مسلک اعلی حضرت پر تا حیات چلتے رہو۔ اور جو مسلک اعلی حضرت کو چھوڑ کر چلتا ہے نا تو پھر وہ منہ کی کھاتا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں کی کھاتا ہے، اور جو مسلک اعلی حضرت پہ چلتا ہے نا تو پھر اس کی یہ شان اور عظمت ہوتی ہے کہ تیرے قدموں میں پڑے گیر کا منہ کیا تکے، تیرے قدموں میں پڑے گیر کا منہ کیا تکے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کر تلوا تیرا، سبحان اللہ، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھرکھیاں کھائے کہاں چور کے صدقہ تیرا۔ خیر، میں نے دو آیت پاک تلاوت کی نا، اس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ساتھ رہو۔ سچوں کے ساتھ رہنا ہے، یہ پیغام، یہ فرمان میرے مولا کا ہے۔ کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ والوں کے دامنوں کو مضبوطی سے تھام لے۔ اب جب دامن تھامنے کی بات آئی ہے تو مجھے کہنے دو، دامن ظہیر ملت تھام لو۔ جب دامن تھامنے کی بات آئی ہے تو مجھے کہنے دو، دامن گہرے ملت تھام لو۔ جب دامن پکڑنے کی بات آئی ہے تو مجھے کہنے دو، دامن حکیم ملت پر تھام لو، احسن الاولیاء کا دامن تھام لو، خواجہ خواجگاہ کا دامن تھام لو، مفتی اعظم ہند کا دامن تھام لو، حضور تاج الشریعہ کا دامن تھام لو، اعلی حضرت کا دامن تھام لو، حجت الاسلام کا دامن تھام لو، غوث اعظم کا دامن تھام لو۔ اور جو اللہ والوں کا دامن تھام لیتا ہے نا تو میرا مولا اپنے نیک بندوں کی برکت سے، اپنے نیک بندوں کے صدقے میں دامن تھامنے والے کو نیک بنا دیتا ہے، سچا بنا دیتا ہے۔ یہی تو ہے نا، یہی تو رب نے فرمایا نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہم تو سرکار ظہیر ملت سے وابستہ آئے،
غہر ملت سے وابستہ ہے. لیکن ایسا ہوتا ماحول، آج کا ماحول ایسا ہو گیا نا. خیر، ایک واقعہ میرے ذہن کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، سمجھ کیجیے. آپ نے نام سنا ہوگا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. تو بولو نا. آپ نے نام سنا ہوگا. یہ پائے کے بزرگ ہے، ولی کامل ہے، اور ایسے ولی ہے کہ ان کے دامن میں کتنے ولی ہے. خیر، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مرید خاص ہے. اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ مرید ہے خواجہ اجمیری کے. بولو نا سبحان اللہ. خواجہ اجمیری کو کون نہیں پہچانتا؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہند پر کل بھی حکومت خواجہ کی، آج بھی حکومت خواجہ کی، اور رہتی دنیا تک حکومت خواجہ کی رہے. خیر، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مرید تھے تو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور پیر و مرشد کی خدمت کو کیا کرتے تھے. آج بھی مرید ہوتے نا، پیر و مرشد کے ساتھ رہتے کہ نہیں رہتے نا؟ پیر و مرشد کی خدمت کرتے نا، کہ کوئی کام میرا پیر بتا دے میں کر دوں. ہم بھی خانقاہ قادریہ میں جاتے ہیں، یہی ارادہ ہوتا ہے کہ حضور کوئی کام بتا دے اور ہم کر دیں. سرکار دادا وہ کوئی کام کہہ دے اور ہم کر دیں. خیر، وہ پہ پیر و مرشد کی خدمت کیا کرتے تھے، ہر کام کیا کرتے تھے. ایک بار پیر و مرشد کے ساتھ چلے اور وضو کے پانی کے لیے، مختصر بات کر رہا ہوں، وضو کے لیے انتظام کے لیے کام میں لگ گئے. وضو کا پانی تو اکٹھا کر لیا، لیکن پانی کو گرم کرنا تھا. کیا کرنا تھا؟ گرم. اور گرم کرنے کے لیے آگ تلاش کرنے کے لیے نکل گئے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آگ کو تلاش کرتے نکل گئے. جب آگ کو تلاش کرنے لگے تو ایک جگہ سے آپ کو روشنی نظر آئی. رات کا وقت تھا. جب روشنی نظر آئی تو آپ ادھر گئے اور آپ نے دستک دی. دستک جب دی گئی، دروازہ کھولا گیا، پوچھا گیا کیا کام ہے، کون ہو؟ تو آپ نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کام یہ ہے کہ میں آگ لینے کے لیے آیا ہوں. تو دینے والی وہ خاتون تھی، وہ بولی میں آگ فری میں نہ دوں گی، آگ ایسے ہی نہ دوں گی. تمہیں آگ چاہیے تو آگ کے بدلے کچھ دینا ہوگا. تو کہا کیا چاہیے؟ کہا میں آگ کے بدلے آگ چاہتی ہوں، آگ کے بدلے آگ چاہتی ہوں. تو آگ لے جا، آگ دے جا. کوئی بھی ہوتا نا تو پیچھے ہٹ جاتا. اے بڑھیا تجھے آگ دینی ہے تو دے، آگ نہ دوں گا، یہ کہہ کر نکل آتا. لیکن قربان جاؤ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر. کہا مائی تو آگ لے کر آ، میں تجھے آگ دیتا ہوں. وہ آگ لینے گئی، آگ لے کر آئی. بابا فرید نے اپنی آگ کا ایک ڈیلا نکال کر اسے دے دیا کہ مائی یہ آگ کے بدلے آگ. وہ تو حیران ہو گئی. آگ لے کر پہنچے. جب آگ نکل لی تھی نا، آگ نکل وہاں سے آگ نکل گئی تھی
تو اس جگہ پر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے پٹی باندھ دی. کیا باندھ دی؟ پٹی لگا لی. پٹی لگا کر پہنچا. یہ بات یہ کو بتانا میرا مقصد، میں جو مقصد بتانا چاہتا ہوں نا اسے سماعت کیجیے. یہ ہوتی ہے پیر سے محبت. مال کی پرواہ نہیں کی جاتی، جان کی پرواہ نہیں کی جاتی. اگر پرواہ کی جاتی ہے نا تو پیر کی خوش ندی کی پرواہ کی جاتی ہے، پیر کی رضا کی پرواہ کی جاتی ہے. آج صرف نام کے مرید اور دیکھا پیر آ رہے تو پیر صاحب، پیر صاحب، پھر کہاں پیر، پھر کہاں تم. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اشارہ دے رہا ہوں. آپ ہوشیار ہو، عقل مند ہو، چالاک ہو. میری زبان اگر کھلے گی تو شاید مجھ پر بھی تانوں کی برسات یا زبانوں کی برسات ہوگی. صرف اشارہ دے رہا ہوں، سمجھتے چلیے. پیر سے محبت ہو تو ایسی ہو کہ پیر کی محبت میں آنکھ دے رہے ہیں، پیر کی محبت میں وقت دے رہے ہیں، پیر کی محبت دے رہے ہیں، پیر کی محبت کے لیے عزت کی پرواہ نہیں کرتے. جب ایسا مرید ہوتا ہے تو پیر اپنی دعاؤں سے نوازتا ہے، تب جا کر بابا فرید ولیوں میں چمکتا ہے. اور ہم مرید کیسے؟ ہمیں ایک سال میں ایک ہی بار پیر یاد آتے ہیں. جب اپنے گھر پر نکاح ہو تو پیر صاحب، اس کے بعد ایک ہی بیٹا تھا، اس کی شادی میں پیر کو بلایا گیا. لیکن اب ایک ہی بیٹا تھا، ایک سال جس سال شادی کی اس سال پیر کو بلایا گیا، اور اس کے بعد کبھی پیر کا نام تک نہ لیا. سوچئے کیا اسی سال پیر تھا، اس کے بعد پیر نہیں؟ ارے میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، سال بدلے بدلے، دن بدلے بدلے، مہینہ بدلے بدلے، وقت بدلے بدلے، لیکن تیری محبت اپنے پیر سے نہیں بدلنی چاہیے. تیری عقیدت اپنے پیر سے نہیں ہٹنی چاہیے. تیری عقیدت اپنے پیر کی طرف ہو، تیری محبت اپنے پیر کی طرف ہو، تیری باتیں اپنے پیر کی طرف ہو، تیری زبان پر اپنے پیر کا نام ہو. جب تیری زبان پر تیرے پیر کا نام ہوگا، تیری باتوں میں تیرے پیر کا نام ہوگا، تیرے لہجے میں تیرے پیر کا نام ہوگا، تیرے کام کاج میں، تیرے رہنے سہنے میں طریقہ پیر کا ہوگا، تو سمجھ لینا تو اپنے پیر کے رنگ میں رنگ گیا ہے. تب رنگا جاتا ہے. تب یہ کہو نا کہ زہیری رنگ میں رنگ گیا. تب یہ کہو نا پیا کے رنگ میں رنگ گیا. اور میں کہوں نا کہ سرکار آل مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ گیا. تب ہوتا ہے. خیر واقعہ سماپت. پٹی لگا لی، اور پٹی لگانے کے بعد پہنچے. پانی گرم کیا، گرم کرنے کے بعد وضو کے لیے پانی لے کر آئے تھے. وضو کرا رہے پیر و مرشد تقی بختیار طاہر رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے. وضو کرتے ہوئے آپ کی نظر اپنے مرید کے چہرے پہ پڑی تو دیکھا کہ پٹی بندھی ہوئی ہے. اور جب ولی کی نظر پڑتی ہے نا تو پٹی پر نہیں، پٹی کے نیچے پر ہوتی ہے. ہم زمین پر دیکھتے ہیں، ولی زمین کے نیچے دیکھتا ہے. ہم چہرے کو دیکھتے ہیں، ولی دل کو دیکھتا ہے. تو بابا فرید کو جب پیر و مرشد نے دیکھا نا تو خود مختار کا پٹی ہے. سمجھ تو معلوم تو ہو گیا، پتا تو چل گیا. پھر بھی آپ نے پوچھا بیٹا فرید یہ پٹی کیوں لگائی ہے؟ تو بابا فرید نے واقعہ نہیں بتایا. کہا حضور والا آنکھ آئی ہے. کیا کہا؟ آنکھ آئی ہے. آقا نے سنا ہمارے یہاں بھی آنکھ آتی ہے.
جو آنکھ آتی ہے چشمہ وغیرہ پہن کے نکلتے لوگ ہے نا, کہا حضور آنکھ آئی ہے. آپ وضو کرتے ہوئے جب اٹھے نا تو آپ نے فرمایا بیٹا واقعی آنکھ آئی ہے. کیا فرمایا؟ بیٹا واقعی آنکھ آئی ہے. یہ کہہ کر چل دیے. بابا فرید نے پھر وہ مرشد کے جانے کے بعد پٹی کو ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھ آ چکی ہے. اسی لیے تو کہا کہ پیر کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے. پیر کی دعا جب ہو جاتی ہے نا تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. پیر کی دعا جب ہوتی ہے نا منزل مقصد تک پہنچ جاتا ہے. پیر کی دعا جب ہوتی ہے نا تو خدا تک پہنچ جاتا ہے. پیر کی دعا جب ہوتی ہے نا تو اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں لوگ اسے دیکھتے ہیں تو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو خیر یہ پیر کی دعا ہو تو ہمیں بھی اپنے پیر و مرشد سے محبت کرنی ہے, ان سے عقیدت رکھنی ہے. خانقاہ قادریہ جعفر آباد سے ہمارا تعلقات اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے ہے نا. ہمارا معاملہ کیا ہے, میں پہلے بھی بہت سی مرتبہ کہہ چکا ہوں, آج پھر کہتا ہوں. عرس وغیرہ کا موقع ہوتا ہے نا تو ہم کیا 100-200 روپے نکالتے ہیں عرس شریف کے لیے. تو ہمیں تو ایسا لگتا کہ ہم نے ہی کر دیا. ایسا نہیں. 200 اگر سال میں ہم نکال کر دے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ اس انداز سے کچھ نہ بھی دو لیکن اس انداز سے خانقاہ قادریہ سے وابستہ رہو کہ جب دینے کی بات آئے تو دینے میں ہم نہ گھٹے, اور جب خانقاہ قادریہ کی کچھ کام کی بات آئے تو ہم پیچھے نہ ہٹے, بلکہ اس خانقاہ کے لیے ہم اس کام کو کر دکھائے اور رہتی دنیا کو بتا دے کہ خانقاہ قادریہ سے جو تعلقات رکھتے ہیں وہ ایسے ایسے کام کر کے دکھاتے ہیں کہ جس کام کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں چکنا چور ہو جاتی ہیں. تو خیر کوئی مجھ سے ناراض مت ہونا, کیونکہ آج میرا دل یہی چاہتا تھا کہ میں اپنے پیر و مرشد کی بات کے خانقاہ سے متعلق بات کر دوں, پیر و مرشد کی محبت تو باتیں کر دوں. اس لیے تمام باتیں میں نے آج اسی خانقاہ کے ماتحت کی ہے. اسی خانقاہ سے ہمیں تعلقات رکھنا ہے, اور جو اس خانقاہ سے تعلقات رکھتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط رہتا ہے. اور ایسا نہیں کہتا ہوں, صرف ایسا ہی نہیں کہتا ہوں, بلکہ اس طریقے سے اس بات پہ کہتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے جو اس خانقاہ سے تعلقات رکھتا ہے اس کا ایمان مضبوط رہتا ہے, کیونکہ اس پر فیضان ظہیر ملت ہوتا ہے, اس پر فیضان گوہر ملت ہوتا ہے. اور جس پر فیضان گوہر ملت ہو, اس پر فیضان ظہیر ملت ہو, اس کا ایمان سلامت رہتا ہے, اس کا عقیدہ سلامت رہتا ہے.